السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہم مغلیہ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا حکم دیا تھا بلکہ سن 1628 میں تخت سنبھالنے کے بعد اپنے دو بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کو بھی ہلاک کروا دیا تھا۔ یہ روایت شاہ جہاں کے بعد بھی برقرار رہی۔ ان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی درشکوا کا سر قلم کروا کر ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے درشکوا کی شخصیت کیسی تھی؟ درشکوا کی شخصیت انتہائی کثیر الجہتی اور پیچیدہ تھی۔ ایک طرف تو وہ بہت ہی پرجوش انسان، ایک مفکر، باصلاحیت شاعر، سکالر، ایک اعلیٰ درجے کے صوفی اور فنون لطیفہ کا علم رکھنے والے شہزادے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں انتظامیہ اور فوجی امور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھے اور لوگوں کی شناخت کے بارے میں ان کی سمجھ بہت محدود تھی۔ درشکوا شاہ جہاں کو اتنے پیارے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کو فوجی کارروائیوں میں بھیجنے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھا کرتے تھے۔ تاہم شاہ جہاں کو اورنگزیب کو فوجی مہمات پر بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض 16 سال ہی تھی جب اورنگزیب نے جنوب میں ایک بڑی فوجی مہم کی رہنمائی کی تھی۔ اس طرح مراد بخش کو گجرات بھیجا گیا اور شاہ شجاع کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن بادشاہ کا سب سے پیارا بیٹا درشکوا دربار میں ہی رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ درشکوا جنگ کا سامنا کر رہے تھے نہ ہی سیاست کا۔ وہ درشکوا کو اپنا جانشین بنانے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور انہیں شاہ بلند اقبال کا لقب دیا اور اعلان کیا کہ ان کے بعد وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھیں گے۔ شہزادے کی شکل میں درشکوا کو شاہی خزانے سے 1 سے 2 لاکھ روپے کی رقم دی گئی، جبکہ انہیں 1000 روپے یومیہ الاؤنس بھی دیا جاتا تھا۔ 28 مئی 1633 کو ایک بہت ہی ڈرامائی واقعہ رونما ہوا جس کا اثر کئی برسوں بعد ظاہر ہوا۔ شاہ جہاں کو ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ 2 ہاتھیوں سدھاکر اور سورت سندر کے درمیان لڑائی دیکھنے بالکونی سے نیچے آئے۔ جنگ میں سورت سندر ہاتھی نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا اور سدھاکر غصے میں اس کے پیچھے دوڑا۔ تماشا دیکھنے والے لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہاتھی نے اورنگزیب پر حملہ کیا۔ گھوڑے پر سوار 14 سالہ اورنگزیب نے اپنے گھوڑے کو بھاگنے سے روکا اور جب ہاتھی ان کے قریب آیا تو اس نے اپنا نیزہ اس کے ماتھے پر دے مارا۔ اسی دوران کچھ فوجی بھاگ کر وہاں پہنچ گئے اور شاہ جہاں کے گرد گھیرا بنا لیا۔ ہاتھی کو خوفزدہ کرنے کے لیے پٹاخے چھوڑے گئے تھے، لیکن ہاتھی نے اپنی سونڈ سے اورنگزیب کا گھوڑا گرا دیا۔ اورنگزیب گھوڑا گرنے سے پہلے ہی اس پر کود پڑا اور ہاتھی سے لڑنے کے لیے اپنی تلوار نکال لی۔ تب شہزادہ شجاع پیچھے سے آئے اور ہاتھی پر حملہ کیا۔ ہاتھی نے ان کے گھوڑے کو اتنی زور سے مارا کہ شجاع بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ تب راجہ جسونت سنگھ اور وہاں موجود بہت سارے شاہی فوجی اپنے گھوڑوں پر وہاں پہنچ گئے۔ چاروں طرف شور مچانے کے بعد سدھاکر وہاں سے بھاگ گیا۔ اورنگزیب کو بعد میں شہنشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ بعد میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اورنگزیب کو بہادر کا لقب دیا گیا اور انہیں سونے میں تولا گیا اور یہ سارا سونا انہیں انعام میں دے دیا گیا۔ اس پورے واقعے کے دوران درشکوا وہیں موجود تھے، لیکن انہوں نے ہاتھیوں پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ درشکوا جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر تھا، وہ چاہتا تو بھی وہاں فوراً نہیں پہنچ سکتا تھا، سو یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر پیچھے رہا، جسے اورنگزیب کو داغ سمیٹنے کا موقع ملا۔ نادرہ بانو کے ساتھ درشکوا کی شادی مغل تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کہی جاتی ہے۔ پیٹر مینڈی نے جو اس وقت انگلینڈ سے ہندوستان کے دورے پر آئے تھے، اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اس وقت اس شادی پر 32 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جن میں سے 16 لاکھ روپے درشکوا کی بڑی بہن جہاں آرا بیگم نے دیے تھے۔ درشکوا سب کو پیارے تھے، شہنشاہ کے بھی اور اپنی بڑی بہن جہاں آرا کو بھی عزیز تھے۔ اس وقت ان کی والدہ ممتاز محل کا انتقال ہو گیا تھا اور شاہ جہاں اپنی بیگم کی وفات کے بعد پہلی بار کسی تقریب میں شریک ہو رہے تھے۔ یہ شادی 1 فروری 1633 کو ہوئی تھی
और दावत 8 फरवरी तक जारी रही। दिन रात आतिशबाजी जारी रही। कहा जाता है शादी के दिन पहने गए दूल्हे के जोड़े की कीमत भी 8 लाख रुपए थी। दरअसल की अवामी शोहरत एक कमजोर सिपाही और नाअहल मुतनज़्ज़म की सी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। कंधार की मुहिम में वो खुद ही अपनी पहल पर लड़ने गए, लेकिन इन्हें वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। औरंगजेब कंधार से नाकाम होकर वापस आया तो दरज शिकवा ने अपने आप को इस मुहिम की क़यादत के लिए पेश किया और शाहजहां इस पर राजी हो गए। दारा 70,000 जवान फौज को लेकर लाहौर पहुंचे। उन्होंने 110 मुसलमान और 58 राजपूत जंगजू तैयार किए। इस फौज में 230 हाथी, 6000 जमीन खोदने वाले, 500 बहिश्ती और बहुत से जादूगर और हर तरह के मौलाना और साधु शामिल थे। अपने सिपा सलारों से मशवरा लेने की बजाय दारा ने इन तांत्रिकों और मौलवियों से मशवरे करके हमले के दिन का फैसला किया। दारा ने इन लोगों पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की। दूसरी तरफ अफगान फौजियों ने एक बहुत ही मजबूत दिफाई मंसूबा बनाया और काफी अरसे तक मुहासरा करने के बाद भी दारा को नाकामी हुई और इन्हें खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा। अगर पाकिस्तान के ड्रामा नगार शाहिद नदीम की बात को तस्लीम किया जाए तो औरंगजेब के हाथों दारा की शिकस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम का बीज बो दिया था। इस जंग में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार थे। इनके पीछे तीर कमान से लेस 15,000 सवार थे। इसके दाईं तरफ इसका बेटा सुल्तान मोहम्मद और सौतेले भाई मीर बाबा थे। सुल्तान मोहम्मद के साथ नजावत खान का दस्ता था। इसके अलावा मजीद 15,000 फौजी मुराद बख्श की कमान में थे। औरंगजेब लंबे हाथी पर बैठा हुआ था। इब्तिदा में दोनों अफवाज के दरमियान मुकाबले की टक्कर हुई, लेकिन फिर औरंगजेब ने हकीकी कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया। उसने अपने हाथी की चारों टांगों को जंजीर से बंधवा लिया ताकि वो आगे जा सके ना पीछे। फिर इसने चीख कर कहा, मर्दाने दिलवराने बहादुर, वक्त मुकर्रर यानी अपनी बहादुरी जानबाजी दिखाने का वक्त आ गया। उन्होंने अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाए और ऊंची आवाज में कहा, या खुदा, मैं हारने से बेहतर मरने को तरजीह दूंगा। इसके बाद खलीलुल्लाह खान ने दारा से कहा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप लंबे हाथी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अगर एक तीर भी आपको छू गया तो आप हाथी से नीचे उतरें और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करें। दारा हाथी से उतर गए और जब इनकी फौजों ने इनका हाथी खाली देखा तो अफवाहें फैलने लगी। इन्हें शक हुआ कि कहीं दारा पकड़े तो नहीं गए या लड़ाई में इनकी मौत तो नहीं होगी। फौजी घबरा कर पीछे हटने लगे और इसी दौरान औरंगजेब की फौज ने इन्हें रौंद डाला। इतालवी मौरख निकोला मनोची अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर में इस लड़ाई को बहुत उम्दा अंदाज में बयान किया है। मनोची लिखते हैं कि दारा की फौज के पास पेशावर फौजी नहीं थे। इनमें से बहुत से या तो नाई थे या कसाब या आम मजदूर थे। दारा ने धुएं के बादलों के बीच अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। बहादुर दिखाई देने की कोशिश करते हुए इसने हुक्म दिया कि नगारे बजते रहें। इसने देखा कि दुश्मन अभी कुछ फासले पर था और इसकी तरफ से ना तो कोई हमला हुआ और ना ही फायरिंग हुई। दारा अपने फौजियों के साथ आगे बढ़ता चला गया। जो ही वो औरंगजेब के लश्कर के पास आया, औरंगजेब की फौज ने तोपों और ऊंट पर सवार बंदूकों बरादरों की मदद से इन पर हमला कर दिया। दारा और इसके सिपाही इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। मनोची मजीद लिखते हैं कि जब औरंगजेब की फौज के गोलों ने दारा के सिपाहियों के सर धड़ से उड़ाने शुरू किए तो दारा ने हुक्म दिया कि औरंगजेब की तोपों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनकी तोपों को भी आगे लाया जाए। लेकिन ये जानकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे बढ़ने के चक्कर में इनकी फौजियों ने अपनी तोपें पीछे छोड़ दी थीं। मशहूर मौरख जदोनाथ सरकार ने औरंगजेब की स्वा उम्री में इस जंग में दारा की शिकस्त को बयान किया है। सरकार लिखते हैं, घोड़े पर 4-5 मील भागने के बाद दारा थोड़ा सा आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अगरचे औरंगजेब के सिपाही इनके पीछे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी दारा अपनी गर्दन पीछे की जानब मोड़ते तो इन्हें औरंगजेब के सिपाहियों के ढोल की आवाजें सुनाई देती। एक वक्त वो अपने सर पर पहने खूद को खोलना चाहता था क्योंकि वो इसकी पेशानी की खाल को काट रहा था, लेकिन इसके हाथ इतने थके हुए थे कि वो इन्हें अपने सर तक नहीं ले जा पा रहा था। सरकार ने मजीद लिखा कि
رات 9 بجے کے قریب دارا کچھ گھڑسواروں کے ساتھ چوروں کی طرح قلعہ آگرہ کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ ان کے گھوڑے بری طرح تھک چکے تھے، ان کے فوجیوں کے ہاتھوں میں مشلیں نہیں تھیں۔ شہر میں اس طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے کوئی ماتم ہو رہا ہو۔ ایک لفظ کہے بغیر دارا اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ دار شکوہ مغل بادشاہت کی جنگ ہار چکے تھے۔ آگرہ سے فرار ہونے کے بعد دارا پہلے دلی، پھر پنجاب اور پھر افغانستان چلا گیا۔ وہاں ملک جیون نے انہیں دھوکے سے اورنگزیب کے سرداروں کے حوالے کر دیا۔ انہیں دلی لایا گیا تھا اور نہایت بے عزتی کے ساتھ دلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ دارا آگرہ اور دلی کے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ دارا کو بے عزت کر کے دلی کی سڑکوں پر گھما کر اورنگزیب یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ فرانسیسی مورخ برنیر نے اپنی کتاب ٹریولز ان مغل انڈیا میں دارا کی اس عوامی تذلیل کو ایک انتہائی مایوس کن انداز میں بیان کیا۔ برنیر لکھتے ہیں کہ دارا ایک چھوٹے ہاتھی کی پشت پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا 14 سالہ بیٹا شکوہ ایک اور ہاتھی پر سوار تھا۔ اورنگزیب کا غلام نظر بیگ ننگی تلوار لے کر ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا اگر دارا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ دنیا کے سب سے امیر شاہی گھرانے کا وارث پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنی ہی عوام کے سامنے بے عزت ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بدصورت سا صافہ بندھا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں نہ تو کوئی زیورات تھے اور نہ ہی کوئی جواہرات۔ برنیر مزید لکھتے ہیں دارا کے پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے لیکن ان کے ہاتھ آزاد تھے۔ اگست کی چلچلاتی دھوپ میں انہیں دلی کی سڑکوں پر چلایا گیا جہاں ان کی طوطی بولتا تھا۔ اسی دوران انہوں نے ایک بار بھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر دونوں اطراف کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک بھکاری بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، اے دارا، ایک زمانے میں آپ اس زمین کے مالک ہوا کرتے تھے۔ جب آپ اس سڑک سے گزرتے تھے تو آپ مجھے کچھ دیتے تھے۔ آج آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر دارا نے اپنے کندھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور شال کھینچ کر بھکاری کی طرف پھینک دی۔ اس واقعے کے چشمدید گواہوں نے یہ کہانی شہنشاہ اورنگزیب کو سنائی۔ پریڈ ختم ہوئی تو دارا اور اس کے بیٹے سپہر کو خیر آباد کے جیلروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ایک دن بعد اورنگزیب کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ دار شکوہ کو سزائے موت دی جائے۔ ان پر توہین اسلام کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اورنگزیب نے 4000 گھڑ سواروں کو دہلی سے باہر جانے کا حکم دیا اور جان بوجھ کر یہ افواہیں پھیلائیں کہ دارا کو گوالیار کی ایک جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ اسی شام اورنگزیب نے نظر بیگ کو بلایا اور کہا کہ وہ دار شکوہ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتا ہے۔ نظر بیگ اور اس کے ملازم مقبول، محرم اور فتح بہادر خنجر لے کر خضر آباد کے محل میں گئے جہاں دارا اور اس کا بیٹا کھانا کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے دال بنا رہے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے کھانے میں زہر بھی ملایا جا سکتا ہے۔ نظر بیگ نے اعلان کیا کہ وہ دارا کے بیٹے کو لینے آیا ہے۔ سپہر رونے لگا اور دارا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا مگر نظر بیگ اور اس کے ساتھی زبردستی سپہر کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دارا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نظر بیگ کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ایوک چند کے مطابق دارا نے پہلے ہی اپنے تکیے میں ایک چھوٹی سی چھری چھپا رکھی تھی۔ انہوں نے چاقو نکال کر نظر بیگ کے ایک ساتھی پر بھرپور وار کیا لیکن ان لوگوں نے دارا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر ان کا سر زمین پر رکھا۔ ساتھ ہی نظر بیگ نے اپنی تلوار سے دارا کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ جب دار شکوہ کا سر اورنگزیب کے سامنے لایا گیا تو اس وقت وہ اپنے قلعے کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ سر دیکھنے کے بعد اورنگزیب نے حکم دیا اسے دھو کر اس کے سامنے ایک سینی میں رکھ کر پیش کیا جائے۔ اس موقع پر مشلیں اور لالٹینیں لائی گئیں تاکہ اورنگزیب اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے کہ یہ سر اس کے بھائی کا ہے۔ اگلے دن یعنی 31 اگست 1659 کو اس نے حکم دیا کہ دارا کے سر سے جدا ہوا دھڑ ہاتھی پر رکھ دیا جائے۔ ایک بار پھر اسے دہلی کی انہی راستوں پر گھمایا جائے جہاں دارا کو زندہ گھمایا گیا تھا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور عورتیں گھروں کے اندر جا کر رونے لگیں۔ دارا کے سر کٹے دھڑ کو ہمایوں کے مقبرے کے صحن میں دفنا دیا گیا۔ اطالوی مورخ نکولا منوچی نے اپنی کتاب میں لکھا،
औरंगजेब ने शाहजहां को एक खत भेजा जिस पर लिखा था कि औरंगजेब आपका बेटा तोहफे में आपके लिए ये तश्तरी भेजता है जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जब शाहजहां के सामने ये ढकी हुई तश्तरी पेश की गई, जब शाहजहां ने तश्तरी पर से कपड़ा उठाया तो इसकी चीख निकल गई, क्योंकि इसमें इनके लाडले बेटे दारा का कटा हुआ सर था। मनोची मजीद लिखते हैं कि इस मंजर को देखकर वहां मौजूद खवातीन ने आहोजारी और मातम शुरू कर दिया और अपने जेवरात नोच डाले। इस वाक़े के बाद शाहजहां की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इन्हें वहां से मुंतकिल होना पड़ा। दारा की बाकी लाश को हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया था, लेकिन औरंगजेब के कहने पर दारा का सर ताजमहल के सहन में दफन कर दिया गया। औरंगजेब का ख्याल था कि जब भी शाहजहां की नजरें अपनी बेगम के मकबरे पर पड़ेंगी तो साथ ही इन्हें यह भी ख्याल आएगा कि इनके सबसे बड़े बेटे का सर भी वहीं दफन है।